دو دن پہلے مولانا امیر حمزہ صاحب نے سینہ امیر معاویہ رضی اللہ دی توہین تنقید کیتی ہے مضمون دنیا اخبار ہے تو پھر انہوں نے رگڑا لایا حافظ طلحہ سعید صاحب نے اور مفتی عبد الرحمن صاحب نے تو کہنے لگا انہاں میری دعا توہین کیتی ہے بتن یہ نظر آ گیا میری توہین بھی ہوندی ہے تے صحابہ دی توہین نظر نہیں آئی یہ مطلب ہے پتہ بندن تکلیف تاں ہوندی ہے جب بندن آپ نو ہوئے جی میری توہین کیتی ہے میری میں تجزیہ کیتا ہے تیرے تجزیہ دے صحابہ محتاج ہیں قرآن تزکیہ انہاں دا تو تجزیہ کیتا ہے اللہ نے انہاں دا تزکیہ کیتا ہے سارے تیرے تجزیہ لے جاؤ اپنے جان لے جانا چاہتے ہو ہم کسی تجزیے کو نہیں مانتے صحابہ کے بارے میں ہم رب کے صرف تزکیے کو مانتے ہیں رب کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا رب کہتا ہے اولئک هم الصادقون رب کہتا ہے اولئک هم الراشدون رب کہتا ہے کتب فی قلوبہم الایمان قرآن کہتا ہے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ قرآن کہتا ہے خالدین فیہا ابدا کہ یہ لوگ جنتی اور ہمیشہ جنتی ہے لے جاؤ اپنے سارے تجزیوں کو ہم تیرے تجزیے نہیں مانتے محمد کے صحابہ کی عدالت بیان ہو چکی ہے وہ کسی تجزیے اور تزکیے کے محتاج ہی نہیں ہے ان کا تزکیہ رب نے قرآن میں 616 آیات نازل کر کے بیان کر دی ہے اب جو ان پر تبصرہ کرے گا منفی پہ انداز میں ہم اس کو نہیں مانتے ہماری ساری محبت محمد کے صحابہ کے لیے ہے ہمارے سارے پیار احترام مصطفیٰ کے صحابہ کے لیے ہے مجھے آج سارا دن میڈیا پر کہا گیا کہ آپ کے جذبات آپ کے الفاظ سخت ہے سن لیجئے جو صحابہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے ہماری تلخیاں بھی صحابہ کے لیے ہے ہمارا غصہ بھی صحابہ کے لیے ہے جو صحابہ سے وفا نہیں کرتا ہمارے نزدیک وہ واجب الاحترام نہیں ہے امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا جو صحابہ کا احترام نہیں کرتا اس کی عزت کے وہ قابل عزت نہیں ہے اس کی عزت کے خلاف بولنا جائز ہو جاتا ہے لہذا سن لیجئے اگر ہماری زبان سے محفوظ کوئی رہنا چاہتا ہے اس کے لیے واحد راستہ ہے کہ تمہاری زبان سے اگر صحابہ محفوظ ہے تو ہم تمہارے غلام ہیں اور اگر صحابہ محفوظ نہیں ہے تو پھر سن لو ہمارا سارا کچھ محمد کے صحابہ ہیں جیئیں گے بھی صحابہ کے لیے مریں گے بھی مصطفیٰ کے صحابہ اور مصطفیٰ کی آل کے لیے علی پاک دا نا ایک باری پھر لائے